اور ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں ایک خوشخبری کے طور پر، کہ یہ نہ سمجھیے کہ جو مراتب عالیہ ہیں وہ صرف اگلوں کے لیے تھے، اب پچھلوں کے لیے کچھ نہیں رہا۔ مشکات شریف میں آخری باب ہے، باب و ثواب ہذہ الامہ، اس امت کے ثواب کے ضمن میں، مرتبہ و مقام کے ضمن میں حضور نے کیا فرمایا۔ اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے، میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو انتہائی مجھے خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، انبساط حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، دل فریب ایمان کس کا ہے؟ اس کو نوٹ کیجئے گا، اعجب عجیب سے جو بنا ہے، عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو بہت ہی دل کو لبھانے والی ہو۔ اردو میں عجیب کا مفہوم کچھ اور ہے، غیر معمولی سی، ایب نارمل، یا کم سے کم یہ کہ ان یوزول، لیکن عربی میں عجیب کا مفہوم ہے جو بہت ہی دل کو لبھانے والی شے۔ تو سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کس کا ایمان ہے کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ دل کو لبھائے؟ صحابہ نے پہلا جواب دیا ملائکہ، ملائکہ کا ایمان۔ حضور نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے؟ کون سا کمال ہوا ان کا؟ ان کے تو سامنے حقائق ہیں، وہ جو جنت کو دیکھتا ہو، دوزخ کو دیکھتا ہو، وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے؟ وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکا ایمان لے آئے گا۔ تو گویا کہ حضور نے جواب کو رد کر دیا۔ اب دوسری اٹیمپٹ کی صحابہ نے، فالنبیون، پھر انبیاء کا معاملہ ہے، آپ نے اس کو بھی رد کر دیا۔ وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل الیہم، وہ کیسے ایمان نہ لائے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ تیسری اٹیمپٹ انہوں نے کی فنحن، پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ، اس کو بھی رد کیا۔ وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک تو حسین ترین دل کو لبھانے والا ایمان لإخواننا، ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا، یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ، انہیں تو وہ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، فیؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان اوراق میں ہوگا۔ اس سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کمتر ہے، بعد والوں سے نہیں۔ ایک ہے کسی چیز کی بلندی، عظمت، ایک ہے کسی چیز کا حسن، اس کی دل فریبی۔ تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے، دل فریبی کا معاملہ ہے۔ تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، جنہیں قرآن ملا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شامل کر دے۔